بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 128 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت حالات و ارتفاع القدرت سے لے کر الجامع بین المقدور وغیرہ تک۔ اور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، ارتفاع قدرت کی وضاحت کی جائے گی کہ قدرت ختم ہو جانا کیا مطلب ہے اس کا۔ نمبر 2، زوال قدرت کے اسباب کی وضاحت کی جائے گی کہ مکلف سے اگر قدرت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اسباب کون سے ہیں، پھر ان اسباب کی بنا پہ ان کے احکام کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فاعل قدرت دوسری بحث ہے دلیل عقلی کے ذیل میں حالات ارتفاع قدرت۔ جس طرح سے بیان ہوا کہ قدرت کا تعلق ایک مرحلہ عقاب میں ہے، دوسرا ہے جعل تکلیف بداعی البعث و تحریک، اس میں یعنی جعل تکلیف کا مرحلہ جو انگیز تحریک مکلف کی بنا پہ ہو، اور دوسرا ہے کہ اگر تکلیف کو انجام نہیں دیتا قدرت رکھنے کے باوجود تو اس کو عقاب ہے۔ یہ اس کے بارے میں بحث چل رہی تھی۔ اب آئے دوسرا مرحلہ کہ ثم ان القدرت التي هي شرط فی الادانۃ، اس کے بعد کہ قدرت جو کہ شرط ہے ادانہ یعنی ادانہ تکلیف، جو کہ مرحلہ رابع تھا تکلیف کا یعنی مسئولیت میں، کہ منجزیت تکلیف مکلف پر تکلیف تب بالفعل ہوتی ہے جب وہ تکلیف پر قدرت رکھتا ہو، تکلیف کو انجام دے سکے۔ وفی تکلیف قد تکون موجودتا حین توجہ تکلیف ثم تزول بعد ذالک، تکلیف کے اندر بسا اوقات قدرت موجود ہوتی ہے جب مکلف کے ساتھ تکلیف متوجہ ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ توضع، اب نماز کے لیے وضو کرے، یا اقم الصلاۃ، یہ تکلیف متوجہ ہوئی ہے مکلف کے ساتھ، فرض کریں ایک موجود ہے اس وقت جس وقت وہ یہ، لیکن اس کے بعد ثم تزول بعد ذالک، تکلیف متوجہ ہونے کے بعد، تکلیف مکلف کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے بعد مکلف سے قدرت ختم ہو جاتی ہے۔ جب تکلیف اس کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، قدرت ہے، اب انجام دینے کا مرحلہ ہے، قدرت نہیں ہے۔ وَزَوَالُهَا يَرْجَعُ إِلَىٰ أَحَدِ أَسْبَابِ، اب سوال یہ ہے کہ زوال قدرت ختم ہو جانے کے یعنی امتصال تکلیف کے لیے قدرت زائل ہو جانے کی بازگشت متعدد اسباب میں سے کسی ایک سبب کی جانب بازگشت کرتی ہے۔ ان میں سے 3 اسباب کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ الاول، پہلا سبب الاسیان، نافرمانی عابد، نافرمانی مکلف سبب بن رہی ہے کہ اس سے قدرت ختم ہو رہی ہے۔ فإن الانسان قد یعصی، انسان کبھی کبھی خود نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانی کس طرح کے واضح تفسیر ہے، وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، یعنی اقیم الصلاۃ متوجہ ہے اس کے ساتھ، ٹھیک، اور اس کو انجام دینا بھی ہے۔ نماز کے ادائیگی میں اتنی تاخیر کرتا ہے حتی لا یبقى من الوقت ما یتح له ان یصلی فیہ، یہاں تک کہ وقت میں سے اتنا حصہ بھی نہیں رہتا جس میں وہ نماز ادا کر سکے۔ جان بوجھ کے، یعنی کوئی بیرونی سبب عارض نہیں ہوا بلکہ داخلی سبب، خود اس کی نافرمانی سبب بنی ہے۔ اول وقت میں بھی ادا نہیں کیا نماز کو، وسط وقت میں بھی ادا نہیں کیا، آخر وقت میں بھی اتنی سستی کی کہ اب 4 رکعت کے لیے بھی، یا فرض کریں 2 رکعت کے لیے بھی، یا 3 رکعت کے لیے بھی وقت ہی نہیں بچا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ ذالک، تعجیز کی وضاحت، بأن يعجز المکلف نفسه
अनादाइल वाजिब है, या युअज्ज, ये जिन पे जो फतह है तुल्लाब किराम अजीज ये इश्तबा है। युअज्ज जल मुकल्लफ नफ्सहू, यानी आजिज करे मुकल्लफ खुद को वाजिब की अदायगी से, अदा कर सकता है लेकिन ऐसा खुद के लिए सबब आरिज किया कि अब वो वाजिब को या नमाज को अदा नहीं कर सकता। मसलन यूं बाई बयान, इस जुमले की बाई बयान, ये बाई बयान में ताजीज की वजाहत थी, इस जुमले की वजाहत फिर ये बाई बयान बेअन युकल्लिफ अल मौला बिलवुजू। बस फर्क मौला उससे नमाज के वक्त दाखिल होने के बाद मौला ने एक और तकलीफ उसके के साथ मुतवज्जा की, तवज्जा वुजू करें। वल माओ मौजूदुन अमामहू, पानी भी उसके सामने मुकल्लफ के सामने मौजूद है, लेकिन फयूरी कहू, उसको फेंक दिया, उसको फर्ज करें गिरा दिया, वह युस्ब आजिज़न, अब आजिज है, दूसरा पानी, उसको पता है कि दूसरा पानी भी नहीं है, जानबूझ के खुद को आजिज कर रहा है एक तकलीफ। अब जाहिर सी बात है वुजू के बगैर नमाज नहीं होगी। अस्सालिसो, नंबर 3, अल अज्ज़ु तारिउ लिसबबिन खारिजिन। अच्छा, ये दो सबब थे, पहला और दूसरा, जिसे खुद जात मुकल्लफ यानी उसकी जात और अंदर के साथ ताल्लुक था, अब ये उसकी जात से बाहर है। ऐसा सबब जो आरिज होता है, यानी वो अज्ज जो आरिज है लेकिन उसके अज्ज का सबब खुद नहीं है, ले सबबिन खारिज इख्तियार मुकल्लफ है, लेकिन ऐसा सबब जो इख्तियार मुकल्लफ में नहीं है। अब इन 3 मराहिल पे बहस होगी। वाज़िहुन अन्नल इदानत साबिततुन, इदानत यानी मसूलियत तकलीफ, मुनज्जियत तकलीफ, अंजाम देन तकलीफ को अंजाम इम्तिसाल देने का मरहला, फी हालात सबबैन अव्वल व सानी, इदानत पहले और दूसरे सबब के अंदर मौजूद है। यानी अगर इस्यान किया, अगर ताजीज किया, खुद को आजिज बनाया, तो तवज्जा वुजू वाली तकलीफ या नमाज वाली तकलीफ साकित उससे नहीं है बल्कि बाकी है। यानी अगरचे वो नाफरमानी के बिना पे आजिज हो गया, नमाज को का वक्त खत्म हो गया, या खुद को आजिज कर देगा, पानी गिरा देगा, दूसरा पानी है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे तकलीफ ही खत्म हो गई हो, नहीं, मसूलियत है वो। लिअन्नल कुदरत हुदूसन अलल इम्तिसाल काफियतुन लिइदखाल तकलीफ फी दायरत हक़ ताअत। अच्छा, ये दलील, चूंकि कुदरत हुदूसन यानी इब्तदाई मरहले में जब तकलीफ मुतवज्जा हो रही है, उस वक्त इसको इम्तिसाल तकलीफ पर कुदरत का होना, यही कुदरत काफी है ताकि तकलीफ दाखिल हो सके हक़ ताअत के दायरे में। यानी हक़ ताअत मौला जो अब्द पर है, उसके अंदर में ये मरहला शामिल हो जाएगा। कौन सा मरहला? कि जब तकलीफ मुतवज्जह हुई थी तो उसको इम्तिसाल कर सकता था, और उसके इम्तिसाल अंजाम करने का पर उसको कुदरत भी थी। ये 2 मरहले। वो अम्मा फिर हालत सालिसत, तीसरा मरहला, यानी ऐसा सब आजिज है लेकिन आजिज का सबब खुद नहीं बल्कि बैरूनी है। फल मुकल्लफ इज़ा फूजिअ बिसबबे, जब मुकल्लफ को लाया जाएगा यानी एक ऐसा सबब है मुतवज्जा हुआ है मुकल्लफ ऐसे सबब के साथ जो सबब उसको आजिज बना रहा है, खुद आजिज नहीं बन रहा, तो फला इदानता, यहां पे मसूलियत नहीं। पहले 2 मरहलों में यानी इदानत यानी अब तकलीफ साकित, यानी तकलीफ की जो मसूलियत तो बिलफिलियत और मुनज्जियत इस मरहले में नहीं है। व इज़ा कान आलिमन, और अगर ये जानता था कि बिअन्नहु सयतरअ व तमायल फिल इम्तिसाल, के उसको इम्तिसाल तकलीफ में को सबब आरिज होगा, हत्ता तरा, यहां तक वो आरिज हो गया तो फव मुदान लाज़िम, तो फिर मसूल है। यानी ये 2 सूरतें होती है। शुरू से इसको पता था कि मेरे लिए मसला पेश आएगा, ये रुकावट पेश आएगी जिसकी वजह से मैं सब तकलीफ को अंजाम नहीं दे सकूंगा, तो फिर अगर जानता था तो फिर मसूल है, फिर मरहले इदानत तकलीफ है, और अगर नहीं जानता तो फिर मरहले इदानत नहीं है। वअला ज़ौइ मा तक़द्दम युक़ाल आदतन, और उसकी रोशनी की बिना पे जो बयान किया गया, जो बयान हो गया, कहा जा सकता है मामूलन के इन्नल इज़्तिरार बिसूइल इख्तियार ला युनाफिल इख्तियार इक़ाबन,
ایک اقابن ہے، دوسرا خطابن ہے. یہ یعنی یہ قاعدے کے دو ہے. اب اس کی وضاحت ضروری ہے. اضطرار بسوء الاختیار کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ مکلف مجبور ہو جائے تکلیف انجام دینے سے. یعنی مکلف اتنا مجبور ہے کہ تکلیف کو امتثال نہیں کر سکتا، اور امتثال اس لیے نہیں کر سکتا چونکہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس پر قدرت نہ رکھنے کا سبب اس کا خود سوء اختیار ہے. مثلا وہی نماز کا وقت داخل ہو گیا، اس نے جان بوجھ کے پانی گرا دیا اور اسے پتا ہے کہ اس کے علاوہ اور پانی بھی نہیں ہے. یہ اضطرار مجبور ہونا اپنے سوء اختیار کی وجہ سے یہ منافات نہیں رکھتا اس اختیار کے ساتھ جو عقاب ہے. مطلب یہ کہ انه لا ينفل، یہ لا ينفل قدرت بالقدر المعتبر شرطا فی الادانت والعقاب، یعنی نفی نہیں کی جائے گی اس قدرت کی نفی نہیں کی جائے گی اس مقدار میں جتنی قدرت شرط ہے تکلیف کو انجام دینے میں، اور تکلیف کو انجام دینے ادانت میں، اور اگر انجام نہیں دے گا قدرت رکھنے کے باوجود تو عقاب ہوگا. وَيُرَادُ بِالْإِضْطِرَارِ بِسُوءِ الْاخْتِيَارِ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اضطرار بسوء الاختیار سے ارادہ جس چیز کا کیا گیا وہ یہ ما نشأ عن العصیان او التعجیز، یعنی پہلا اور دوسرا سبب، یعنی جب وہ خود نافرمانی کی ہے مکلف نے یا خود کو عاجز نے بھی کیا ہے. لیکن وہ اما تکلیف فقد یقال انه یسقط بترول عاجز مطلقا. تکلیف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تکلیف ساقط ہو جاتی ہے اگر عاجز مکلف پر عارض ہوتا ہے. اچھا، عاجز عارض ہوتا ہے مطلب یعنی ایسا سبب بیرون سے آتا ہے جس کی بنا پہ وہ تکلیف کو انجام نہیں دے سکتا، امتثال نہیں کرتا. سواء کان هذا العجز منافع للعقاب، چاہے وہ یہ عاجز مکلف عقاب کے ساتھ منافعت رکھتا ہو لا، یا منافعت ہی نہ رکھتا ہو. لأنه على أي حال تکلیف بغیر المقدور وهو مستحال، کون سی بھی صورت ہو منافعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو ادانت کے ساتھ، ہر صورت میں یہ صدق کرے گا کہ تکلیف غیر مقدور ہے اور تکلیف غیر مقدور محال ہے. یعنی مرحلہ امتصال تکلیف میں اگر مکلف کو قدرت نہیں ہے تو اس کے ساتھ مولا اگر تکلیف متوجہ کر رہا ہے توزع کی اقیم الصلاۃ کی تو یہ محال ہے. ومن ہونا یہیں سے یکون العاجز الناشئ من العصیان والتعجیز مسقطا للتکلیف وان کان لا یسقط العقاب. یہیں سے جو عاجز پیدا ہو رہا ہے عصیان سے یعنی جس کا پہلا سبب اور تعجیز دوسرا سبب ہے، اگر عاجز یہ ہے یعنی قدرت اس بنا پہ نہیں ہے، زوال قدرت کا سبب عصیان و تعجیز ہے، تو پھر یہ ہاں ان سے ثابت ہوا کہ اب وضو نہیں ہے، توزع کی تکلیف بھی نہیں ہے مکلف پر، اقیم الصلاۃ بھی نہیں ہے. اگرچہ وہ انکان ہے اس کو عقاب یہ سبب نہیں بنتا، یعنی خطاب کا مرحلہ ساکت ہو جاتا ہے لیکن عقاب کا مرحلہ ساکت نہیں ہوتا، عقاب ہے پھر بھی اس پر. وعلى هذا الاساس اس بنا بھی يردف ما تقدم، یعنی ردیف ہوتا ہے وہ ہوتی ہے وہ چیز برابر میں آتی ہے وہ چیز جو بیان ہو گئی، وہ یہ کہ من ان الاضطرار بسوء الاختیار لا ينافي الاختیار عقابا، وہ اضطرار جو اپنے سوء اختیار کی وجہ سے ہو یعنی عصیان و تعجیز کی وجہ سے ہو یہ منافات نہیں تھا اس جو اختیاراً ایسا سبب پڑے کہ جس کے وجہ سے اس پر عقاب آئے. بقول وہ اس قول سے کے ذریعے سے کہ بأنه ينافي خطابا، یعنی کہ اس کے ساتھ کہ خطابات کے ساتھ منافات رکھتا ہو، یہ دونوں مرحلے جدا ہیں. یعنی سقوط عقابی اور سقوط خطابی دونوں جدا مرحلے ہیں. وہ مقصود ہوں بذالک سقوط تکلیف ہے، اور اصولین کے اس سے مراد ہے تکلیف کا ساکت ہونا کہ اس سے اب تکلیف نہیں ہے چونکہ خطاب نہیں متوجہ، لیکن تکلیف نہیں ہے عقاب ہے چونکہ سبب خود بنا ہے. وصحیح انہم، شیخ صدر فرماتے صحیح یہ ہے کہ علماء اصول ان قصدوا بسقوط تکلیف سقوط فاعلیت ہی و محرکیت ہی، اگر سقوط تکلیف سے ان کی مراد یہ ہے یعنی اس کو انجام یعنی فاعلیت ساکت ہے، محرکیت ساکت ہے، یعنی اس کی جانب نہیں جا سکتا فعل تکلیف کو انجام دینے کی جانب، تو فہذا واضح، یہ تو واضح بات ہے. کیوں؟ اذ لا مکلف ہو ہی نہیں سکے گی اگر تکلیف کو انجام دینے سے عاجز ہے. ولو کان ھذا العجز ناشئ من العصیان، اگرچہ اس عاجز ہونے کا عدم القدرت کا سبب
خود کی نافرمانی ہو. وَإِن قَصَدُوا سُقُوطَ فعلیتہ، اگر اصولین کی مراد سقوط فعلیت ہے تو فیرد علیہم، ان پر اشکال کیا جاتا ہے کہ ان الوجوب والمجعول انما یرتفع، وہ وجوب، فرق وجوب وضو، وجوب نماز جو جس کو جعل کیا جائے، یرتفع وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کب؟ اذا کان مشروطا بالقدرت ما دام ثابتا، جب وہ وجوب مشروط ہو قدرت، یعنی وضو توضع، وضو آپ پر واجب ہے جب قدرت ہو آپ کو، نماز اقیم الصلاۃ، نماز جب قدرت ہو، تو جب تک وہ شرط ثابت ہے تب تک اگر ما دام ثابتا، یعنی وجوب جب تک ثابت ہے، یوں ہے اصل میں وجوب مجعول ختم ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے. کب؟ جب وہ مشروط و قدرت کا، جب چونکہ قدرت ہے ہی نہیں. فحیث لا قدرت بقاءً لا وجوب کذالک، چونکہ حدوثاً تو قدرت تھی، اب بقاءً نہیں ہے، استدامتاً نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، تو پھر یہ وجوب بھی ختم ہے. ما اذا کان مشروط بالقدرت بالقدر لیتی ہے یحقق الادانۃ والمسئولۃ، یعنی بطور کلی قدرت شرط نہیں ہے، بلکہ اتنی قدرت کے وہ فعل عبادی کو انجام دے سکے، وضو یا نماز کو، یہ اگر شرط ہو جس سے مسئولیت اور امتثال تکلیف ادا ہو تو فہذا حاصل بنفس حصول قدرت فی اول امر، یہ تو پھر مرحلہ حاصل ہو جاتا ہے جب وہ اس کو پہلے مرحلے میں ہی توجہ تکلیف کے وقت جو قدرت حاصل تھی اس مرحلے میں ہی حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ اس وقت تو قدرت اس کو تھی امتثال تکلیف پر. تو فلا یکون الوجوب فی بقاہ منوطا ببقاہ، یہاں پہ پھر وجوب کے بقا میں شرط نہیں ہے قدرت، وجوب مشروط نہیں ہے بقائے قدرت کے ساتھ. والبرہان علی اشتراط القدرت فی التکلیف لا یقتضی اکثر من ذالک، فرماتے ہیں کہ تکلیف کے اندر چونکہ اختلاف ہوا قدرت شرط ہے یا نہیں ہے، اختلاف اور تفصیل. اب فرماتے ہیں اس بات پر برہان کہ تکلیف کے اندر قدرت کی شرط ہے، یہ برہان اس سے بیشتر کا تقاضا نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ان تکلیف قد جعل بداعی تحریک المولوی، تکلیف اس لیے تاکہ مولا بعث و تحریک ایجاد کرے مکلف کے اندر. ولا تحریک مولوی الا مع الادانت، اور تحریک مولوی نہیں ہو سکتی جب مسئولیت ہو، ولا ادانت، اور مسئولیت منجزیت نہیں ہو سکتی الا مع القدرت حدوثاً، تب ہو سکتی ہے جب حدوثاً یعنی جس مرحلے میں تکلیف متوجہ ہو رہی مکلف کے ہاں اس وقت قدرت ہو اس کو. فما ہوا شرط و تکلیف اذن بموجب هذا البرهان هو القدرت حدوثاً، بس جو چیز شرط تکلیف ہے یعنی وہ یہ ہے کہ جب تکلیف متوجہ مکلف ہو رہی ہے اس وقت اس کو قدرت ہو، بعد میں تسلسل قدرت شرط نہیں ہے. ومن هنا صح، یہیں سے صحیح ان یقال کہنا، یہ صحیح ہے کہنا کہ ان الاضطرار بسوء الاختیار لا ینافی اطلاق الوجوب، کہ اضطرار سوء اختیار کے ذریعے سے سوء اختیار سے یہ اضطرار منافات نہیں رکھتا اطلاق خطابی کے ساتھ، یعنی اطلاق خطاب جس طرح اقیم الصلاۃ ہے یا توضع. والوجوب المجعول اذن طبعا لعدم منافات لقابل الادانت، اور وہ جس وجوب کو جعل کیا گیا وہ بھی تابع ہے اس کے ساتھ کہ منافات نہیں رکھتا عقاب کے ساتھ بھی، عقاب مکلف کے ساتھ بھی، اور ادانت مکلف کے ساتھ. نعم، آخر میں فرماتے لا اثر عملی لہذا الاطلاق، اس اطلاق تکلیف کے لیے کوئی اثر عملی نہیں، سواء قلنا بھی اولا، چاہے ہم اس اطلاق کے قائل ہوں یا نہ ہوں، چونکہ فروح تکلیف محفوظ لا کل حال، آپ اس کے قائل ہوں یا نہ ہوں، روح تکلیف یعنی ملاک و ارادہ ہر صورت میں موجود ہے. وفاعلیت ساکت لا کل حال، اور فاعلیت ہاں ہر صورت میں ساکت ہے. والادانت مسجلۃ المکلف عقلا بلا شک، اچھا ادانت مسئولیت و منجز تک مکلف کر باقی ہے عقل لحاظ سے، اس میں کوئی اشکال نہیں، چونکہ جس وقت تکلیف مکلف کیا متوجہ ہو رہی تھی اس وقت اس کو قدرت تھی، اور جب قدرت تھی تو مسئولیت و منجز تکلیف ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.